الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے تقریباً ایک ہفتہ 10 دن پہلے میں نے پاکستان کے حوالے سے روتشیلڈ فیملی کے اہم گروپ کی آمد اور پھر اس کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ وہ بات جو ہے لوگوں کے ذہنوں سے سرسری طور پر گزر گئی اور شاید لوگوں نے اسے ایک معمول کا واقعہ قرار دیا، اس لیے کہ اس کے بعد نہ تو اخبارات میں اس بات کا کوئی ذکر ہے، نہ کوئی اس پر تردد کا اظہار کر رہا ہے، نہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ رہی ہے کہ لوگ کہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک فائنینشیل ایڈوائزر تھا، وہ یہاں پر آیا پاکستان میں اور چلا گیا، وہ پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ ہر وقت اس میں کیڑے ڈالتے رہتے ہو، کوئی بھی ملک جو ہے یا کوئی بندہ جو ہے پاکستان آتا ہے اور آپ کو کی مدد کرتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روتشیلڈ کے بارے میں میں نے بہت پہلے اور پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تھا، ذرا اس کو تھوڑا سا بعد میں کرتے ہیں اس پہ ذکر۔ پہلے اس کو تناب ملاتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کا کنیکشن جوڑتے ہیں آصف زرداری صاحب کے اس بیان کے ساتھ کہ ملک دیوالیہ ہوتے رہتے ہیں اور بار بار ہوتے رہتے ہیں۔ امریکہ ہوا ہے، لیٹن امریکہ ہوا ہے، اس کو لیٹن امریکہ کئی ممالک، مثلا میکسیکو کا نام انہوں نے لیا ہے، برطانیہ ہوا ہے، یقیناً ہوتے رہے ہیں اور کوئی اس میں شک نہیں کہ وہ ہوتے نہیں رہے۔ تو ہمارے ہاں بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد حالات جو ہیں وہ کسی حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ اس بیان کو بلاول کے اس بیان کے ساتھ ملا کر پڑھیں کہ جو اس نے امریکہ کے آنے کے بعد یہاں پر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں امریکہ کے ساتھ بات چیت کر کے آیا ہوں، امریکہ ہماری بھرپور مدد کرنا چاہتا ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی مغربی سرحدوں کو مستحکم اور سیف بنائیں۔ مغربی سرحدوں کو مستحکم اور سیف بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے پڑوس میں جو امارات اسلامی افغانستان کی جو حکومت طالبان کی بنی ہے، ہم اس کے دشمن کے طور پر کھڑے ہو جائیں۔ بلینز روپے یعنی اربوں روپے لگا کر ایک باڑ وہاں پر بنوائی اور خاص طور پہ امریکیوں نے لگوائی اور خاص طور پہ اس کو کولیشن سپورٹ فنڈ کے تحت اس کے اندر سے پیسے لیے گئے، اکٹھے کیے گئے، اور ہم اس وقت مخالفت کیا کرتے تھے کہ یہ ڈیورنڈ لائن کی جو باڑ ہے یہ انتہائی ان ایفیکٹو ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جس کے اندر سے بڑی آسانی سے لوگ یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈیورنڈ لائن جو ہے یہ انگریز نے افغانوں کے ساتھ کھینچی تھی، اور افغان سمجھتے ہیں کہ انگریز نے ہمیں بنیادی طور پر تقسیم کرنے کے لیے کھینچی تھی، کیونکہ 1849 میں جب وہ اس کی لیونگ سٹون کی جو بڑی جو کمپنی تھی اس کی شکست ہوئی اور 20,000 سپاہی مارے گئے، جن میں 6-7 ہزار تو گورے تھے اور باقی جو لوکل سپاہی تھے، تو اس کے بعد انگریز نے افغانوں کے لیے اپنے آپ کو بند کر لیا اور ایک ڈیورنڈ لائن لگا دی اس جگہ جہاں پر یہ اوپر تھے، ذرا سا بالا پوزیشن کے اندر تھے، اور گندم معاہدے کے تحت وہ اپنا بنائی گئی۔ تو وہ ڈیورنڈ لائن لگائی اس لیے گئی تھی کہ آدھا قبیلہ ادھر رہے تو دوسرا پانی اس طرف رہے، دکانیں اس طرف ہوں تو لوگ اس طرف رہائش پذیر ہوں۔ آپ جا کے دیکھیے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ رباط سے لے کے اوپر تورخم تک پورے کا، بلکہ وخان کوریڈور کے کونے تک بھی اگر آپ کو ملے گی تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک طرف رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی سہولیات کے لیے، جو کہ نیچرل سہولیات ہوتی ہیں، جیسے پانی ہے، جیسے سبزی ہے، جیسے اور دوسری چیزیں، وہ دوسری طرف کے جانے کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو یا تو اس ڈیورنڈ لائن پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں، اب عالمی باؤنڈری بن گئی ہوئی ہے، لیکن کیا لوگوں کا ادھر سے ادھر آنا جو کہ صدیوں سے آتے چلے آ رہے ہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا ہم افغانستان اور پاکستان یورپ کے ان ممالک کی طرح نہیں ہو سکتے کہ جیسے فرانس سے جرمنی چلے گئے اور جرمنی سے بیلجیم چلے گئے اور بیلجیم سے ہالینڈ چلے گئے، اور مدتوں ہم چلتے چلے آ رہے ہیں، کبھی کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ یہ ہمارے پابندے ہیں، نومیڈس جن کو کہتے ہیں، خانہ بدوش قبائل جو ہیں، یہ سارے افغانستان سے چلتے تھے، اور افغانستان کے پڑوس میں ان کو ششمائی کہا جاتا تھا، یہ چمن میں، کوئٹہ میں، پھر اس کے بعد باجوڑ شمالی وزیرستان کے آ کے زمینوں پہ کام کرتے تھے، اور پھر سردیاں گزار کے واپس چلے جایا کرتے تھے۔ پھر یہاں کے لوگ بھی وہاں جایا کرتے تھے اور وہاں پر افغانستان کے اندر رشتہ داریاں کرتے تھے، شادیاں کیا کرتے تھے اور کاروبار کرتے تھے۔
کندھار سے چمن اور چمن سے کراچی اور کراچی سے جاپان تک ایک مکمل نیکسس اور نیٹ ورک ہے کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ جاپان سے بیٹھ کے مال بھیجتے ہیں، وہ کراچی میں آتا ہے، وہ شرکت تجار کے پاس آتا ہے، وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے ہوتا ہے، وہ چمن میں اترتا ہے، چمن سے پھر وہ آگے کندھار جاتا ہے اور پھر اگر سمگلنگ کرتے ہوئے واپس آتا ہے، اگرچہ کہ اس سمگلنگ پہ اس بات پہ کبھی اس کو یقین نہیں کرتے، نہ اس کو سمگلنگ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر سمگلنگ نہ بھی ہو تب بھی کاروبار جو ہے ڈرائی فروٹ کا اور یہاں سے گندم وغیرہ جانے کا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے باڑ لگائی۔ اب باڑ کے بعد ہوا یہ کہ افغانستان سے امریکہ چلا گیا اور بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ چلا گیا، اور امریکہ کو ابھی تک خواہش یہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ وہاں پر اس کے ارد گرد کم از کم بیٹھا رہے تاکہ وہ اس ملک کو ڈسٹرب کرتا رہے اور لوگ کبھی بھی طالبان کی اس بہترین حکومت کی خوشبو نہ سونگھنے پا سکے، یا وہ خوشبو بنے ہی نہ، وہ جو پھول جو ہے تناور درخت کے طور پر، تناور پودے کے طور پر نظر نہ آئے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے پاکستان سے ہی طلب کیا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کچھ اڈے ایسے ہیں جو دینے چاہیے جس میں ہم وہاں پر بیٹھ سکیں اور افغانستان کو دیکھ سکیں۔ اس کے اوپر جو مشہور عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ کا جو فقرہ ہے وہ بہت اہم فقرہ تھا، اور وہ اس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت جو ہے تبدیل ہوئی۔ یہ تو اب ایک عالمی سچائی بن گئی ہے کہ عمران خان کی حکومت کیوں تبدیل کی گئی۔ کریگ مرے جو ہے یہ برطانیہ کا اس وقت زمانے میں ازبکستان کا سفیر تھا، اور اس نے ابھی 2-3 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے کم جس سازش کے اوپر بحث ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت اس لیے نکالی گئی، ختم کی گئی کیونکہ وہ ڈرون حملے کا اپنے ملک کے اندر سے بھی اور اپنے ملک کے باہر سے بھی مخالف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے جانے کے بعد افغانستان میں براہ راست ڈرون حملہ ہوا، اور وہ کہا جاتا ہے کہ ایمن الظواہری جو ہے وہ وہاں مارا گیا۔ لیکن اس سارے سینیریو میں امریکہ چاہتا یہ ہے کہ دوبارہ اس ملک کے اندر اپنے پنجے گاڑے، لیکن کیا وہ صرف پنجے گاڑنے آ رہا ہے؟ کیا وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ لڑتا رہے؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم چین سے علیحدہ ہو؟ نہیں، اس کے علاوہ کچھ ایسے مقاصد ہیں جو یہود و نصارہ کے مقاصد ہیں جو پورا کرنے کے لیے روتھ شیلڈ یہاں پہنچا ہے۔ اس مقاصد کے لیے باقاعدہ 40 سال اس ملک کے اندر باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت پاکستان کو مقروض کیا گیا۔ بارہا میں یہ بتا چکا ہوں کہ ملکوں کو مقروض کرنے کی ایک پوری اسٹریٹجی ہے کہ جس کے بارے میں جان پرکنس جو ہے اس نے کنفیشنز آف دی اکنامک ہٹ مین نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی، بلکہ اس کی جو اگلی کتاب ہے امریکن امپائر کے بارے میں اس نے تو اور بڑی خوفناک باتیں جو ہیں لوگوں کو بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی ملک کو مقروض کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے وسائل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کے حکمرانوں کو اپنے جسے کہتے ہیں جال میں پھنساتے ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، ہم تمہیں حکمران بناتے ہیں، ہم تمہیں حکومت لے کے دیتے ہیں، ہم تمہاری اور دوسری امداد کریں گے اور تم ہمارے کچھ کام آ جاؤ۔ تو ایسے جو حکمران ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بے نظیر سے لے کے اب تک کی شہباز شریف تک کے جو حکمران تھے ان کو انہوں نے اسی طریقے سے مسلط کیا گیا۔ یہ مسلط 2-3 طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پاکستان ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، کوئی اور ملک ہو، وہاں کے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہوتی ہے ان کو رشوتیں دے کے ان کو ساتھ ملایا جاتا ہے اور اپنے حکمران لائے جاتے ہیں، یا پھر وہ طاقتیں جو کہ الیکشن پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں فوج ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو برسر اقتدار لایا جائے۔ بے نظیر کی اپروول بھی 1988 کے اندر ضیاء الحق کے مرنے سے پہلے ہی امریکہ میں ہو چکی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کام کیا کیا ان کے لیے؟ انہوں نے یہ کام کیا کہ جان پرکنس کہتا ہے کہ ہم ان کو ترغیبات دیتے ہیں کہ تم اپنے ملک کے اندر انفراسٹرکچر والے قرضے لو، مثلا آپ موٹر وے بنا لو۔ موٹر وے جو ہے جب 20 سال پہلے بنی تھی تو اس کے بعد 200 یا 300 یا 400 گاڑیاں روز کی جاتی ہوں گی، لیکن اس کے ایک طرف بھی 1 کروڑ 1.5 کروڑ بھوکے ننگے، غربت زدہ، افلاس زدہ، نہ پانی نہ بجلی نہ صحت کی سہولیات، اور جوہر ہے اس کے اندر، جانور بھی پانی پی رہے ہیں، انسان بھی پانی پی رہے ہیں، کیکر کی چھاؤں تلے چارپائی ڈالی ہوئی ہے، اسی میں اپنے آپ کو زندگی گزارتے ہیں، نہ ایئر کنڈیشن ہے نہ پنکھے ہیں۔ وہ 1 کروڑ بھوکے ننگے ایک طرف اور 1 کروڑ بھوکے ننگے دوسری طرف، ان کے درمیان وہ موٹر وے بنائی گئی، لیکن اس موٹر وے کا قرضہ پاکستان کے عوام پر ڈال دیا گیا جو $2-3 ارب کے قریب تھا۔
پھر اس کے بعد اور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کہتے ہیں ہم ان سے لیتے ہیں. جیسے ملتان سے لاہور کی جو موٹر وے ہے یہ خاص طور پہ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج بھی اس کی اتنی لمبی موٹر وے جب سکر تک جاتے جاتے بھی اس کے 2 سائڈوں کے اندر جو جگہ ہیں ہوٹلز جو ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے اسٹیشنز ہوتے ہیں ان جگہوں کے اوپر بھی ان کی کاروبار نہیں چلتے ہوٹلوں کے, کیونکہ اتنی ٹریفک کم ہے. لیکن پاکستان کو $4 بلین کا مقروض کر دیا گیا. اسی طرح اورنج ٹرین جو تھی اس کے اندر دور دور تک کوئی صورتحال ایسی بنتی تھی کہ وہاں لوگوں کو کوئی فیسلٹی دی جائے, لوگ بڑے آرام سے بسوں وغیرہ میں سفر کر رہے تھے, ان کو اس کا پھر اس کے بعد $4 بلین کا محتاج کر دیا گیا. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب ایک ملک کا قرضہ اس طرح بڑھ جاتا ہے, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو صحت کے لیے قرضہ نہیں دیں گے, آپ کو تعلیم کے لیے قرضہ نہیں دیں گے, اور دوسری چیزوں کے لیے قرضہ نہیں دیں گے, تاکہ کوئی معاشرہ جو ہے وہ بلٹ ہو کے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ نہ کر سکے اور ترقی نہ کر سکے. تو یہ قرضے کہتا ہے جب جس ملک کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر اپنے ہاکس کو ہم بھیجتے ہیں. یہ ہاکس وہ ہیں جیسے روتھ شیلڈ جو ہے, روتھ شیلڈ تو بہت بڑا ہاک ہے, چھوٹے چھوٹے ہاک آتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ایسا کریں کہ آپ گوادر کی بندرگاہ ہمیں دے دیں, ہم اس کو چلاتے ہیں اور ہم آپ کا قرضہ بھی وصول کر دیں گے, آپ کا اترتا رہے گا, قسط اترتی رہے گی, ہم آپ کو پیسے کما کے دے دیں, ہمیں ریکوڈیک کی مائن دے دیں, ہمیں اور کسی جگہ کلیکٹیو فارمنگ کرنے دیں, ہمیں اسلام آباد کا ایئرپورٹ دے دیں. ایسی چیزیں جو ہیں وہ مانگتے ہیں, اور یہ انہوں نے پوری افریقہ میں اور لیٹن امریکہ میں ایسا کیا. پاکستان جو تھا, پاکستان کے اندر انہوں نے مستقل انویسٹمنٹ کرتے چلے آئے, اور اس کے آپ اندازہ کریں کہ جس ملک کے اندر 1958 میں IMF کا پہلا پروگرام $35,000 صرف, جو آج کل ایک عام آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ تھا, اس ملک کے اوپر اس وقت $87 ارب کے قریب اگر قرضہ ہو جائے تو وہ صرف 40 سال کے اندر ہو, جس میں بے نظیر, پھر نواز شریف, پھر بے نظیر, پھر نواز شریف, اس دوران مشرف نے کچھ تھوڑا سا اس کو روکا, کیونکہ اس وقت امداد بہت آ رہی تھی, چھن آ رہی تھی, ہمیں قرضے کی ایسی ضرورت نہیں تھی. اور اس کے بعد پھر زرداری, پھر نواز شریف جب قرضہ لگائیں, اور پھر عمران خان کو ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے پھر قرضہ لینا پڑا, اور آج کل پھر قرضہ لیا جا رہا ہے. تو ان قرضوں سے پاکستان کی جو صورتحال یہ ہو گئی کہ پاکستان اگلے جون میں اپنی قرضے کی ادائیگی نہیں کر سکتا, قسط نہیں دے سکتا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اب سعودی عرب, قطر اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے جب تک IMF نہیں کہتا. اور IMF کو کون کہتا ہے کہ پیسے نہ دو؟ وہ ہے امریکہ. اور سعودی عرب اور قطر یہ لوگ, اور ابھی کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ. چین نے میں کچھ قرضے دیے ہیں, تقریباً $2 ارب کے قریب بن جائیں گے, 700 آ گئے ہیں, اور 30 ارب جو ہیں یہ مزید آنے ہیں. لیکن چین چونکہ امریکہ کا محتاج نہیں ہے, امریکہ کے ذریعے سے اس نے دے دیا. پاکستان کی اب حالت ایسی ہے کہ پاکستان کو اگر IMF کچھ دنوں کے اندر قرضہ نہ دے تو پاکستان قسط ادا نہیں کرے گا, اور جب پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہوگا تو پھر روتھ شیلڈ فیملی آپ کے پاس آئے گی, جو آ گئی ہے. روتھ شیلڈ فیملی کا بنیادی کام کیا ہے کہ یہ ایسے ملک جن کو ان لوگوں نے اجاڑا ہوتا ہے, ان ملکوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہم تمہارا قرض ادا کر دیتے ہیں, ہماری کچھ شرائط ہیں جو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی. وہ ہندو مہاجن اور اس کی طرح یہ لوگ جو ہیں یہ آ کے بتاتے ہیں. روتھ شیلڈ فیملی, یہ میں آپ کے سامنے اس سارے کے سارے اس کی تاریخ بار بار بیان کی ہے کہ یہ برطانیہ کی وہ سب سے اہم ترین فیملی تھی جو کہ یہودیوں کی, زائونزم کی سب سے بڑی سرپرست تھی. اور جن کا جو پرانا روتھ شیلڈ تھا, جس نے بالفور کے ساتھ مل کے, جو برطانوی وزیر خارجہ تھا, اور ڈیوڈ لارڈ جارج کے ساتھ مل کے, جو کہ اس کے برطانیہ کا وزیر اعظم تھا, وہ مشہور بالفور ڈیکلریشن جو تھا وہ اس کو انہوں نے اپنا سائن کیا تھا. بلکہ سائن کیا کرنا تھا, اس نے ایک خط لکھا تھا. اس خط کو میں ابھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں کہ اس خط کی جو زبان ہے, اس زبان کو اگر آپ سنیں تو یہ پورے کا پورا آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک صہیونی ریاست کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے اس بالفور ڈیکلریشن جو تھا یہ سائن کیا. میں صرف اس کے ڈیئر لارڈ روتھ شیلڈ, I have much pleasure in conveying to you, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ بتانے پہ, on behalf of His Majesty Government, بادشاہ کی طرف کی حکومت کے, کہ the following declaration of sympathy with Jewish Zionists,
ایک ہوتے ہیں یہودی اور ایک ہوتے ہیں صہیونی یہودی، کہ ہم آپ سے ہمدردی کرتے ہیں جوئش زائنسٹ کے. زائنسٹ ایسپریشن وچ ہیز بین سبمٹڈ ٹو اینڈ اپرووڈ بائی دا کیبنٹ، جو ہمیں دی گئیں اور کیبنٹ نے اپروو کی. ہز میجسٹی گورنمنٹ view with favor the establishment of Palestine of the national home for the Jewish people and will use their best end. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جیوش ہوم کے لیے ہم بنانے کے لیے اب ہم وہاں کریں گے اسٹیبلشمنٹ کی نیشنل ہوم. انہوں نے خاص طور پر نیشنل ہوم کا لفظ استعمال کیا. اسی طرح اس کے آگے چل کے جو آتا ہے for Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. It's being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil rights and religious rights of the existing non-Jewish community in Palestine. یعنی وہاں ان کے مسلمانوں کے قومی حقوق نہیں کہا، مذہبی حقوق اور سول رائٹ. یعنی تم ایک حکمران نہیں بن سکتے، تمہیں مذہب کی آزادی ہوگی وہاں پر فلسطین کے اندر، اور تم جو ہے تمہارے پانی مل جائے گا، روٹی مل جائے گا، کھانا مل جائے گا. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو مسجد میں سجدے کی اجازت، ناداں جی سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ والی کیفیت جو تھی اس کے، یہ وہ روتشیلڈ فیملی ہے. اس روتشیلڈ فیملی نے جرمنی کو مقروض کیا. اور آپ سوچیں کہ جس وقت پہلی دفعہ تاوان جنگ اس پہ نافذ ہوا، جہاں سے ساری کی ساری جو ہے حکمرانوں کے قرضے کی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ کیسے ہم کسی قوم کو مقروض کر سکتے ہیں، وہ تاوان جنگ سے آغاز ہوا تھا، اور جرمنی کے تاوان جنگ سے آغاز ہوا تھا. اور چونکہ ان کو کہا گیا تھا جرمن کو کہ تم تاوان جنگ جو ہے یہ برطانوی پاؤنڈ میں ادا کرو گے یا فرانسیسی فرانک میں ادا کرو گے. تو وہ جب خریدنے آتے تھے تو ان بیچاروں کی اکانومی کی کمر ٹوٹ جاتی تھی. یہ سامان لیتے تھے، بیچ دیتے منڈیوں کے اندر جا کے، ان کے نوٹ خریدتے تھے اپنے کرنسی میں پے کرنے کی ان کو اجازت نہیں تھی. اور وہ حالت یہ تھی کہ ان کی کرنسی کی لیول یہ ہو گیا تھا کہ وہ ڈبل روٹی خریدنے جاتے تھے تو گاڑی میں نوٹ بھر کے لے کے جایا کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر روتشیلڈ فیملی آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ آپ اپنے بینک ہمیں دے دو اور اس کے بعد باری اکانومی دے دو. اور ان کے مقابلے میں ایک ہٹلر اٹھا تھا جس نے پھر یہودیوں کو پھر تہ تیگ کر دیا. اس کی اتنی دشمنی تھی، سمجھتا تھا کہ ہمیں 25 سال انہوں نے ہمارا خون چوسا ہے. اور وہ بار بار شیکسپیئر کے اس ڈرامے شائلاک کا حوالہ دیا کرتا تھا جس کے اندر ایک یہودی جو ہے وہ کسی تاجر کو قرضہ دیتا ہے اور اس کے بعد لکھوا لیتا ہے کہ میں اس کے بدلے اگر قرض نہیں ادا کر سکے تو میں تمہارے جسم سے ایک پاؤ گوشت لوں گا. اور جب عدالت کے سامنے وہ پیش ہوتا ہے اپنا وعدہ پورا کروانے کے لیے تو جج پوچھتا ہے کہ اچھا بتاؤ تم کہاں سے گوشت لینا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے دل کا گوشت لینا چاہتا ہوں. جس کے اوپر پھر شیکسپیئر نے لکھا ہے کہ اس کا وکیل کھڑا ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ تم نے گوشت کا تمہارا سا وعدہ ہوا ہے، اگر ایک قطرہ خون بھی باہر گرا تو ہم تمہیں پکڑ لیں گے. جس پہ وہ شائلاک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں شیکسپیئر کے ڈرامے میں ہو جاتا ہے، اپنا ناکام ہو جاتا ہے. لیکن وہ تو شیکسپیئر کے ڈرامے میں ناکام ہوا، دنیا میں وہ کامیاب ہو گئے اور آج وہ پاکستان کے اندر دندناتے ہوئے داخل ہو گئے. اب میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ کس طرح کی صورتحال جو ہے اس کے اندر ہمارے پر داخل ہوئے ہیں اور ان سے کیا مطالبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کیا مطالبہ کریں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اب اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے ملت ہے ان کے طریقے پر نہ چلنا شروع کر دو. یعنی جو انہوں نے طرز زندگی اختیار کیا ہوا ہے اس طرز زندگی کو نہ اپنا لو. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تم ان کے ساتھ کتنا میٹھا بن جاؤ، ان کی باتیں مان لو، وہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقہ کار پر عمل نہیں کرو گے. اس وقت جو صورتحال پوری دنیا کے اندر درپیش ہے، اس وقت ہم جس جنگ کے اندر آ چکے ہوئے ہیں
آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق وہ گریٹر اسرائیل کی صورتحال وہ بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس گریٹر اسرائیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اٹامک پروگرام کے اوپر یہ IMF کی جو ڈیلز ہے، اس کے اوپر رضا ربانی جیسا بندہ جو ہے، جو سیکولر ہے، وہ چیخ اٹھا ہے کہ ہمیں کھول کے بتاؤ IMF ان سے مانگ کیا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اس وقت اس گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے اور اس تخت سلیمانی سے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح کی حکومت جو ہے قائم کرنے کے لیے مسایہ کے انتظار کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر اس کی عالمی حکومت قائم ہو، اور وہ اس کے اندر فرات کے کنارے سے لے کے مدینہ کی بستیوں اور سعودی عرب کے پورے علاقے کے اندر وہ قبضہ کر کے ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے راستے میں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ روتشیلڈ کے قدم اور برداری کا وہ اعلان کہ ہمیں دیوالیاں ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں، تو اور اس کے ساتھ بلاول کا وہ بیان، یہ تینوں کو اگر ملا کے پڑھیں تو آپ اندازہ ہوگا کہ ہم دیوالیاں ہوں گے، اور پھر روتشیلڈ ہماری مدد پہ آئے گا، اور پھر روتشیلڈ کو ہم کیا تحفے میں دیں گے اور کیا باتیں اس کی مانیں گے، اور کیسے ہم لوگوں کو کہیں گے کہ ہم کتنے مالی طور پر خوشحال ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی یہود و نصارہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم ایسا کرو گے، کیونکہ علم تمہارے پاس آ گیا ہے، دین تمہارے پاس آ گیا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار تمہارا نہیں ہوگا۔ یعنی پھر ایسی پکڑ آئے گی کہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بارہا اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ یہودی ہو جائیں، آپ نصارہ ہو جائیں، آپ کافر ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، اللہ کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اس کائنات کا مالک ہے اور روز جزا کا مالک ہے، وہ قیامت کے دن آپ سے نمٹ لے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ سے کہیں ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اگر تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو، یہود و نصارہ کے اس طرح پیروی کرتے ہو، اللہ کہتا ہے فجزاؤں من یفعل ذلک الا خزی فی الحیات الدنیا، تو ایسے لوگوں کی جزا صرف ایک ہے کہ انہیں دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیا جائے۔ آپ روتشیلڈ کے چرنوں میں بیٹھ جائیں، آپ تب بھی ذلیل رسوا ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔